السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے سامعین کرام، یہ محرم الحرام کا پاک مہینہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے خلفاء راشدین میں سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سماعت فرمایا۔ آج خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں سماعت فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے بھی ان کا روب و دبدبہ تھا، اور ایمان لانے کے بعد بھی ان کا روب و دبدبہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمایا تھا کہ خالق کائنات ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دین اسلام میں اس کو داخل فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص صحابیوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ ایسے دشمن تھے کہ کفار مکہ کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کروں گا معاذ اللہ۔ لیکن ایمان لانے سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہید کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی مل جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ایمان نہیں لائے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں آج بانی اسلام کا اثر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعد میں دیکھنا، پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، کیونکہ تمہاری بہن اور تمہارے بہن بھی اسی نبی کے کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ جب فاروق اعظم نے یہ بات سنی تو وہ فوراً اپنی بہن کے گھر لوٹے۔ دروازے پہ دستک تھی، وہاں ایک صحابی ان دونوں کو قرآن پاک سکھا رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے عمر بن خطاب کی آواز سنی تو سب ڈر گئے، سہم گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، فاروق اعظم نے فرمایا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے۔ فاروق اعظم نے اپنی بہن کو مارنا شروع کیا اور اپنے بہنوں کو بھی مارنا شروع کیا، دونوں کو اتنا مارا کہ لو لہان کر دیا۔ جب تھک گئے تو حضرت عمر نے بہن سے فرمایا کہ تم لوگ کیا پڑھتے تھے؟ تو بہن نے قرآن پاک کے چند اوراق فاروق اعظم کو دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہن نے فرمایا کہ آپ اس کو چھو نہیں سکتے جب تک کہ آپ پاک و صاف نہ ہو جائے۔ فاروق اعظم پاک و صاف ہوئے اور جب قرآن پاک سنی فاروق اعظم نے تو آپ رونے لگے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی کے پاس لے چلو۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چلے تو صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ فاروق اعظم ننگی تلوار لیے ہوئے آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ نے فرمایا کہ اگر وہ صحیح ارادہ کے ساتھ آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے ان کے سر کو قلم کر دیا جائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے زانو ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تم دامن اسلام میں آ جاؤ؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے ہی کے لیے آیا ہوں۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا، کلمہ شہادت کی دعوت اعلان فرمایا، صحابہ کرام اس وقت 39 کی تعداد میں تھے۔ جب فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تو مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی اور نعرہ تکبیر و رسالت سے مسلمانوں کی آواز سے شہر مکہ گونج اٹھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو فاروق اعظم نے عرض کیا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس دن فاروق اعظم کی ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے کھلے عام مکہ شریف میں نماز دوگانہ ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں جانب حضرت امیر حمزہ تھے، بائیں جانب عمر ابن خطاب تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ کعبہ شریف کی طرف آئے اور علل اعلان نماز پڑھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد سے اسلام کو وہ عروج ملتا چلا گیا، یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت آئی۔ آپ کی خلافت میں اسلام دور و دراز تک پھیل چکا۔ آپ کے دور خلافت میں اسلام کو بہت سی ترقیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، لیکن جس دن آپ شہید ہوئے، آپ کے شہید ہونے کے بعد جو اسلام کو توانائی اور قوت اور طاقت ملی تھی، فاروق اعظم کے وفات کے بعد، آپ کے شہید کے بعد اسلام کمزور ہونا شروع کر دیا، کیونکہ فارسی طاقت اپنی سروں کو نکالنا شروع کر دیا۔ جب تک فاروق اعظم تھے تو فارسی طاقتیں اپنی سروں کو باہر نہیں نکال سکتی تھی، لیکن جس دن فاروق اعظم شہید ہوئے تمام فارسی طاقتیں سامنے آنے لگی، اور فاروق اعظم کے شہید ہونے کے بعد اسلام کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ فاروق اعظم یہ وہ شخص ہیں جس کے ایمان لانے کے بعد اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی عروج عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔